نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے، کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، اساتذہ کرام، میرے لیے مشکل مرحلہ یہ ہے کہ پیچھے کی تمام صفوں میں بیٹھے میرے اساتذہ کرام اور میرے بزرگ ہیں، اور جامعہ فاروقیہ میرا مادر علمی ہے، اور جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مجھے میرے استاذ محترم نے یہاں دعوت دی ہے، وہ میرے استاذ بھی ہیں، میرے مربی بھی ہیں اور میرے قائد بھی ہیں۔ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا جب ملک پاکستان میں صحابہ کرام کی گستاخی کو معمولی مسئلہ سمجھ لیا گیا تھا۔ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر، مجالس میں، جلوسوں میں یہ جستجو اور یہ گستاخی شروع ہو گئی کہ لوگ گستاخیاں کرنے لگ گئے، اور اس گستاخیوں پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ اور ایک طرف دوسرا المیہ یہ تھا کہ جناب اس عنوان کو یعنی عظمت صحابہ کو محدود کر دیا گیا، یہ فلاں طبقے کا کام ہے اور یہ فلاں طبقے کا کام ہے۔ یہ اتنا محدود ہو گیا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید صحابہ کرام کا نام لینا یہ فرقہ واریت ہے، اور ہم چونکہ فرقہ پرور نہیں ہیں، ہمیں فرقہ واریت سے بچنا چاہیے اور علیحدہ رہنا چاہیے، لہٰذا اس عنوان پر گفتگو کرنا کم سے کم تر ہو گیا اور گستاخیاں بڑھتی چلی گئی۔ آج جس شخصیت کو ہم سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں اور جن کا نام ہم لے رہے ہیں، انہوں نے یہ ماحول دیکھا، اور یہ ماحول دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے، نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے صف بندی کی۔ صرف صف بندی نہیں کی بلکہ اپنے اساتذہ سے مشورہ لیا اور اپنے اساغر کو میدان عمل میں اتارا، اور یہ وہ ترتیب تھی، یہ وہ انداز تھا جس کا تقاضا معاشرہ کر رہا تھا، جس کا تقاضا عوام کر رہی تھی، جو دینی تقاضا تھا، جو اسلامی تقاضا تھا، جو شرعی تقاضا تھا کہ چھوٹوں کو راستہ بتایا جائے اور بڑوں سے مشاورت کی جائے، بڑوں سے مشاورت کر کے چھوٹوں کو راستہ بتا کے ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ماحول بنایا، اور وہ ماحول زیادہ دن دیر نہیں لگی، بہت کم مدت میں وہ ماحول پروان چڑھا۔ پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ کراچی کی دھرتی پر ایک تاریخ ساز اجتماع ہوا جو نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، شاید بعد میں کبھی وہ ہونے جائے کہ کراچی کے چپے چپے سے جلوس، گاڑیاں، لوگ، افراد نکل پڑے اور کراچی کے شارع قائدین پر جمع ہوئے تھے۔ جتنے کیمرے وہاں پر آئے تھے ان کیمروں کی نگاہیں اس آخری حد تک نہیں جا رہی تھی، پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کا وہ کارنامہ تھا جو اپنے بڑوں سے مشاورت کی، اپنے چھوٹوں کو کام پر لگا دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر کوئی ان کے درمیان پل کا راستہ اختیار کر کے اس میدان میں آئے گا تو یہ سارے پاکستان کے تمام لوگ علماء کے دست بازو بن کر میدان میں آنے کو تیار ہے۔ اور دوسری بات، جس عنوان کو اجنبیت کی طرف پھیلا دیا گیا تھا، حالانکہ اس پر قربانیاں لگی تھی، لوگ شہید ہوئے تھے، خون گرا تھا، ایک دو کی بات نہیں کر رہا، میں نے تو چار جنازے ایک دن میں اٹھائے تھے، ایک دن میں 4 سکے بھائی شہید ہوئے تھے، 10 لوگوں نے جانیں دی تھی، لیکن دشمن یہ سمجھا ہم نے گولیاں چلا کر، ہم نے راستے میں لاشیں پھینک کر، مدارس پر حملہ کر کے، علماء کو شہید کر کے، جناب مولانا یوسف رضوانی کو شہید کرنے کے بعد، اسلم شیخ پوری صاحب کو شہید کرنے کے بعد، مولانا حبیب اللہ مختار کو شہید کرنے کے بعد، جامعہ فاروقیہ کے 5 علماء کو شہید کرنے کے بعد یہ راستہ اور یہ آواز بند کر دی ہے اور لوگوں میں خوف ڈال دیا ہے۔
خان صاحب نے 40 دنوں کے اندر اس تمام خوف کو ایک طرف رکھ دیا. پھر ایک وقت وہ آیا جس بات اور عنوان کو ایک طرف کر کے اجنبی بنا دیا گیا تھا. ڈاکٹر عادل خان صاحب کی محنت سے وہ عنوان دیوبندیوں میں بھی گونج رہا تھا, بریلویوں میں بھی گونج رہا تھا, اہل حدیثوں میں بھی گونج رہا تھا, اور کراچی شہر میں وہ کارنامہ سے انجام دیا کہ 11 اکتوبر کو دیوبندی روڈوں پر تھے, 12 اکتوبر کو بریلوی روڈوں پر تھے, اور 13 ستمبر کو جناب اہل حدیث روڈوں پر تھے. 40 دنوں کے بعد پھر 10 اکتوبر کو علامہ ڈاکٹر عادل شہید ہو گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں اکابر علماء کی موجودگی میں ایک بات دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے, معذرت کرتے ہوئے. جن لوگوں نے اس عنوان کو فرقہ واریت کا نام دیا تھا کہ صحابہ کرام کا تذکرہ فرقہ واریت ہے, کیا میں سوال کر سکتا ہوں صحابہ کرام کا تذکرے کیا قرآن میں نہیں ہے؟ کیا 1100 سے زائد ہے قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق نہیں ہے؟ کیا یہ بھی فرقہ واریت ہے؟ احادیث مبارکہ کی جس حدیث کو اٹھا کر دیکھیے, کیا وہ صحابہ کے رستے سے رسول اللہ تک نہیں پہنچتی؟ کیا یہ بھی فرقہ واریت ہے؟ اصول فقہ کو دیکھ لیجئے, کیا یہ صحابہ کرام کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بھی فرقہ واریت ہے؟ کلمہ, نماز, روزہ, جہاد, حج, زکات, صدقات, دین, شریعت, صداقت, دیانت, امانت, شرافت, حیا, وفا, جرأت, بہادری, نیکی, بلائی, خیر, عظمت, قرآن, اوراد, لفظ, جملے, سیرت, صورت, فضیلت, منقبت, حضور کی عظمت, چہرہ, جلال, جمال, عزت, وقار, تقدس, طہارت, بزرگی, شرافت, نمازیں, سیرت اور صورت, فضیلت اور منقبت. کیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں, یہ صحابہ کرام کے بغیر ہم تک پہنچ سکتی ہیں؟ ایک ہی جواب آتا ہے, نہیں پہنچ سکتی. جن کے ذریعے سے ایمان ملا, اسلام ملا, قرآن ملا, حدیث ملی, مساجد, مدارس, خانقاہیں, تبلیغ, جہاد, ہر چیز جن کے توسط سے ملی, ان کی گستاخی ہو جائے, انہیں کوئی گالی دے دے, کیا افسوس کا مقام نہیں ہے؟ جناب اسلام آباد کے اندر ابو بکر صدیق کی تکفیر ہوئی. کون ابو بکر صدیق جس نے حضور کو کندھوں پر اٹھا کر رات تک پہنچایا, 3 رات 3 دن حضور کے چہرے کا دیدار کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ میں پہنچے, اولاد خاندان مال و دولت حضور کے دربار میں پیش کرتی, جنہیں اللہ کے رسول نے کہا ساری دنیا نے مجھ پہ احسان کیے, اللہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا. ابو بکر وہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں بھی نہ چکا سکا. لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ انفرادی عمل ہے, ایک فرد نے کیا ہے. لاہور میں پریس کانفرنس کی گئی, ایک طبقہ جمع ہوا, اس کے معتبر لوگ سمجھے ہوئے جمع ہوئے. اس پریس کانفرنس کے اندر خلفائے راشدین کا انکار کیا گیا, اس پریس کانفرنس کے اندر امہات المومنین کی توہین کی گئی, اس پریس کانفرنس کے اندر حضور کی 3 بیٹیوں کا انکار کیا گیا کہ 3 بیٹیاں ہی نہیں ہیں, صرف ایک بیٹی ہے. اس پریس کانفرنس کے اندر حضرت علی کا درجہ انبیاء سے زیادہ بتایا گیا, معصوم کے درجے کو انبیاء سے بڑھایا گیا. علماء کرام ہاتھ جوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں, غیر نبی کو نبی پر فضیلت دینا کیا اسلام اور ختم نبوت کی توہین نہیں ہوئی ہے؟ کیا انکار نہیں ہوا ہے؟ بات وہی ختم نہیں ہوئی. کراچی کی سڑکوں پر, روڈ پر, چوک پر, چوراہے پر, اللہ ہم بے بس ہیں, اللہ مجبور ہے, اللہ کمزور ہے. دنیا کی ساری چیزیں صدیق کی پاؤں پہ قربان کی جا سکتی ہے, صدیق کی عظمت کو چھوڑا نہیں جا سکتا. ان روڈوں اور چوکوں پہ حضرت معاویہ پہ برملا لعنت کی گئی, حضرت ابو سفیان پہ نعوذ باللہ لعنت کی گئی. میڈیا میں وہ الفاظ چلے, لوگوں نے وہ الفاظ چلے, غیرت عادل جوش میں آئی. اس نے بلا کر ہمیں کہا, لوگوں تمہیں اپنی عزت اور عظمتوں کی فکر تو ہے, ان صحابہ کی عزت اور عظمت کی فکر کون کرے گا؟ اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, جب سے میں نے یہ توہین سنی ہے مجھے چین نہیں آتا, مجھے سکون نہیں آتا. جامعہ فاروق کے کارکنوں اور جامعہ فاروق کے طالب علموں میں حیران رہتا تھا. وہ یہاں سے چلتے تو جناب دارالعلوم جاتے, دارالعلوم سے یہاں آتے, 1.5 گھنٹے کا سفر لگاتے, کبھی کہاں جاتے کبھی کہاں جاتے, جا کر اپنا درد دل رکھتے. ان کے درد دل کی برکت تھی.
سے پارلیمنٹ کے اندر ایک بل پیش ہونے جا رہا ہے، اور اس دن ہم دشمن کو بتائیں گے ڈاکٹر عادل خان صاحب اس تاریخ کو بھی زندہ ہوئے تھے جس تاریخ کو تم نے انہیں گولی ماری تھی، لیکن اس تاریخ کو بھی زندہ ہونے جا رہے ہیں جب دشمنان صحابہ کی زبان کو لگام ڈالی جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا را اپنے لوگوں کی اہمیت پہچانیے۔ مجھے افسوس ہے ہم مردہ پرست ہیں، میں بڑی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس ہے ہم مردہ پرست ہیں، ہم جانے والے کو اچھا کہتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں، ڈاکٹر عادل خان صاحب آج شہید ہونے کے بعد سچے اور اچھے ہیں، ان میں تمام خوبیاں ہیں، وہ شہادت سے پہلے گلی گلی گھوم رہے تھے، کیا ان میں یہ خوبیاں نہیں تھی؟ کیا ان میں یہ صفات نہیں تھی؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہم نے ڈاکٹر عادل شہید کی قدر کی تھی؟ سوال ہے میرا تمام لوگوں سے، بتاؤ کہ ہم نے ڈاکٹر عادل خان کی عظمت کو سمجھا تھا، کہ ہم نے ان کی اہمیت کو سمجھا تھا کہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ اور اگر ہم نے ان کی اہمیت سمجھ کر ان کے دست و بازو بنے ہوتے، دشمن کی ہمت نہ ہوتی، اور ڈاکٹر عادل خان پہ گولی کا وار کرنا دور کی بات ہے، بری نظر سے انہیں دیکھ بھی سکتے۔ ہم نے آخری بات کر، ہم نے یہ عزم کرنا ہے ڈاکٹر عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ کی روح سے، عادل خان شہید کی روح سے مخاطبہ کر میں کہہ رہا ہوں، استاذ محترم آپ کی روح سے میں آج وعدہ کرتا ہوں، اور میں نے آپ کی شہادت کے بعد پاکستان کے کوچے کوچے گلی گلی گلیا گلیا میں آپ کے اس نظریے کو لے کر پہنچنے کا عزم کیا۔ میں پہنچا ہوں، میں نے گلیا گلیا لوگوں کی زبانوں پہ یہ نعرہ لگایا، دین پہنچانے والے صحابہ، اسلام پہنچانے والے صحابہ، قرآن پہنچانے والے صحابہ، نماز پہنچانے والے صحابہ، دین کی بقا والے صحابہ، قربان ہونے والے صحابہ، حدیث پہنچانے والے صحابہ، سیرت پہنچانے والے صحابہ، سورت پہنچانے والے صحابہ، عظمتیں پہنچانے والے صحابہ، مراتب پہنچانے والے صحابہ، شریعت پہنچانے والے صحابہ، سنت پہنچانے والے صحابہ، قرآن لکھنے والے صحابہ، قرآن جمع کرنے والے صحابہ، قرآن پھیلانے والے صحابہ، قرآن کی آیاتیں بننے والے صحابہ، قرآن کے جملے بننے والے صحابہ، قرآن کے حروف بننے والے صحابہ، 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 صحابہ۔ اور جب میں نے یہ گفتگو کر کے کراچی کے اجتماع میں بیٹھا تھا، حضرت کا ہاتھ میرے کندھے پر آیا تھا اور ہاتھ رکھ کر کہا تھا، آپ نے خوبصورت جملہ امت کو دے دیا ہے۔ میں نے حضرت کی ان دعاؤں کے نتیجے میں ایک جملہ پاکستان میں اور معروف کیا ہے جو درا دیواروں پر آج بھی گونج رہا ہے، اور میں نے کہا، میں نے قرآن میں، حدیث میں، دنیا میں، نظام میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں صحابہ کے تذکرے پڑھ کر ان کی عظمتوں کو دیکھ کر میرے دل نے کہا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ سب کچھ قربان کر کے جنہوں نے دنیا تک دین پہنچایا، واہ صحابہ واہ۔ گلی گلی کریا کریا اس پیغام کو پھیلا کر حضرت ڈاکٹر شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کو تشکیل فراہم کریں گے، اس دشمن کا تعاقب جاری رہے گا۔ مولانا عادل شہید ہے، جامعہ کی صورت میں، طلباء کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، کردار کی صورت میں، گفتار کی صورت میں، وہ انشاءاللہ پہاڑ بن کر ڈٹ گئے ہیں۔ قیامت تک صحابہ کا دفاع ہوتا رہے گا، عادل خان کی شہادت کو روح ملتا رہے گا۔